پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک انتہائی جاہل بیوقوف گدھے پٹواری کے بارے میں۔ اس نے آپ کہہ لیں کہ بدتمیزی کے جو ہے وہ سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں۔ پھر یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ایسی قوم تیار کر دی ہے کہ جس کو جو ہے وہ تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں اس کی میں وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں نا، یہ پٹواری جو ہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور یہ آپ یہ بھی دیکھیں پٹواری کھڑا کہاں پہ ہے۔ پٹواری صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے جو ہے وہ باہر، جو نواز شریف نے جو اپارٹمنٹس خریدے تھے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں، سنیں، غور کریں گے کیا بکواس کر رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ بچہ جڑا شیان ہے، اس طرح دے بچے تے ویسے ہی ماواں جڑیاں نے ضائع کر چھڑدیاں پاکستان وچ۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ بدقسمتی ہے کہ وہ برطانیہ جیسے ملک دے وچ آ کے وہ اتھوں دے پیسیاں دے پلدا پیا، تے اگر یہ پاکستان دے وچ ہوندا تے ہن تک دی واشل جڑی وہ پھٹ چکی ہوندی۔ تے ایک واری سنے ماں ذرا پاکستان آ جا، ایویں ہفتے واسطے آ جا، جے تہاڈیاں دوواں دیاں واشلاں لیک نہ ہوئیاں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا اور سنا کتنی گندی غلیظ قسم کی جو ہے وہ اس نے گفتگو کی ہے۔ پھر جب پی ٹی آئی والے ان کو ان کی جو ہے وہ زبان میں جواب دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ گالی بریگیڈ تیار کر دی ہے، انتہائی اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ تو پھر اینڈ کا جواب ظاہر ہے کہ وہ پتھر سے ہی آتا۔ اب یہ وہ شیان علی بچہ ہے، آپ کو پتہ 17-18 سال کا، لندن میں، جس نے جو ہے شریف فیملی کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ ہر دوسرے روز جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، آپ کہہ لیں کہ مائک لے کے، اور وہاں پہ جا کے ان کو صحیح ذلیل کرتا ہے، اور وہاں پہ عوام بھی جو ہے وہ اکٹھی کر لیتا ہے۔ تو اب یہ پٹواری دیکھیں بکواس کر رہا ہے کہ جی اس طرح کی تو جو اس طرح کے جو بچے ہیں وہ تو مائیں پاکستان میں ویسے ہی ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہ یہاں لندن میں پیدا ہو گیا، یو کے میں، تو یہاں کے پیسوں پہ پل رہا ہے۔ خبیث آدمی، تو بھی تو وہیں رہ رہا ہے، تو کہاں کے پیسوں پہ جو ہے وہ پل رہا ہے؟ تیرے پیسے جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ وہ وہاں کے پیسوں پہ پل رہا، تو کن کے پیسوں پہ پل رہا؟ پھر جی اس کی جو ہے وہ واشل پھٹ جانی تھی، تو یہ اگر پاکستان میں ایک ہفتے کے لیے آ جائے تو اس کی جو ہے وہ واشل نہ لیک ہو تو بات کرنا۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مجھے زیادہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واشل کس چیز کو کہہ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، ابھی یہ بغیرت آدمی، یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، یہ جو غلیظ اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے پہلے ان لوگوں سے یہ شاباش لے کے آیا، ان دونوں چوروں کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پہلے اپنی جو ہے نا وہ واشل اندر سے ٹھیک کروا کے آیا، اپنی جو واشل ہے نا اندر سے نورے سے جو ہے وہ لیک کروا کے آیا، وہاں سے اپنی واشل پھڑوا کے آیا یہ، تبھی جو ہے وہ باہر جو ہے اس کے منہ پہ واشل جو ہے وہ آئی ہوئی تھی۔ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ مائیں آپ کہہ لیں کہ پیدا کر کے ویسے ہی کچرا کنڈی کے ڈھیر پہ پھینک دیتی ہیں، جا اپنی واشلاں جڑیاں نے نا وہ خود ہی جا کے ایڈجسٹ کرا۔ جب وہ گٹر بھر جاتا نا تو اوپر کیڑے آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کے جو ہے وہ، اور اس کی شکل اور آپ منہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی واشل جو ہے وہ کتنی کھلی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی بکواس کریں گے تو آبویس سی بات ہے جو آگے مخالف پارٹی ہے وہ کوئی پھر پیار سے بات یا اخلاق سے بات تو نہیں کرے گی۔ تو پٹواری ایویں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اخلاق کا درس دیتے ہیں، جی آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ ہماری نانی باجی کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ تو اے جڑے بندے تسی تیار کیتے ہوئے نا، یہ اس طرح کی جب وہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ان لوگوں کو تو کوئی تمیز تہذیب جو ہے وہ سکھا لو۔ دوبارہ لے کے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ کلپ ہے نانی کا۔ آپ سب جانتے ہی ہیں اسے، موجودہ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی اور پٹواریوں کی عظیم ترین ہستی، جس نے گند جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آگے پھیلایا اس سیاست میں۔ اس کے آنے سے پہلے سیاست میں پھر بھی کوئی 19-20 کا فرق تھا، کوئی تھوڑی بہت ٹھیک تھی، لیکن اس نے آ کے تو سمجھ لیں کہ اینڈ ہی کر دیا۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں اس کلپ میں ایک رپورٹر خاتون اس سے سوال کیا کر رہی ہیں اور یہ آگے سے جواب کیا دے رہی ہے۔ دیکھیں، سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے، پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ بیٹا میری کوئی ایگو نہیں، اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی۔ اتنا میں کیا کروں کہ یہ
تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا, وہ بڑا سمپل سا سوال تھا کہ بھائی آپ کی جو آپ یہ جو آ کے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کرتی ہیں یا جو بھی تقریر کرتی ہیں, آپ کی شروعات بھی عمران خان کے نام سے ہوتی ہے اور اس کا اینڈ بھی عمران خان کے نام پہ ہوتا ہے. اور جب عمران خان جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم پہ تنقید کرتے ہیں, نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں, وہ کوئی مریم پہ اسپیسیفک اس کا نام لے کے تنقید خان صاحب نہیں کرتے, آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ کیا ایک ایگو میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے عوام کو پھنسایا ہوا. بڑا زبردست سوال تھا اور سمپل سوال تھا. اب نانی آگے سے کوئی جواب دیتی ہے اس کے اوپر ڈھنگ کا, وہ کہتی ہے جی میرے بس میں ہوتا تو میں عمران خان کا کبھی نام ہی نہ لیتی. اس کے بس میں ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ عمران خان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کے عشق میں جو ہے وہ پاگل ہے اور اس کا نام لیے بغیر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دن نہیں گزرتا, اس کو سانس نہیں آتا. میرے بس میں ہو تب بھی تیرے بس میں کیوں نہیں ہے, تو کیوں عمران کا نام لیتی, کسی اور کا نام لے. اور سیاستدان مک گئے ہیں. تیرے ہی چاچے نے زرداری کو جب وہ گھسیٹنے کی بات کی تھی, جو آج کل آپ کا نیا سیاسی ابا بنا ہوا, کو اس کے بارے میں تنقید کر لو. وہ جو آپ کا سیاسی بھائی ہے بلو موری, اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی گفتگو کر لو. پھر وہ سیاسی چاچا ہے آپ کا, کیا نام ہے اس کا, فضلو ڈیزل, کو اس کے بارے میں گفتگو کر لو. وہ ادھر اے این پی والے ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کر لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزار اور بندے ہیں جن کے بارے میں یہ گفتگو کر سکتی ہے, لیکن نہیں, پیچھے کس کے پڑی ہوئی ہے, عمران خان کے. ایک طرف تو کہنا کہ میں عمران کا نام بھی نہیں لینا چاہتی, پھر کہتی جی میرے بس میں ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے ذہن پہ سوار ہے, تو عمران 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 عمران. تو یہ اس عورت کے جو ہے وہ حالات ہیں عمران, اور اوپر سے پھر تنقید بھی عمران پہ کرنی ہے. ایک طرف تو جو اس سے عشق ہوا ہے تو سیدھا سیدھا میڈیا پہ آ کے بول دے بھائی میرا تو مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو بہرحال ایک نانی کی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, جس سے صاف ظاہر ہے, کلیئر ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو دل دے بیٹھی ہے اور اب اس کا گزارا نہیں ہے اس کے پاس. تبھی جو ہے اس عورت نے جیل میں کیمرے لگوا دیے, عمران کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے عمران نہاتا کس طرح سے. اور ایک تصویر بڑی جو ہے وہ زبردست اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اب ظاہر ہے جب یہ بلو دا بیلٹ اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ آگے ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ایک تصویر چل رہی تھی, سوچا اس کو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جس میں نانی مریم نے اتنا بڑا ہاتھ کھولا ہوا ہے, اور میم اب چل رہا تھا کہ جی یہ نانی کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ کس کے جو ہے اس عورت کو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اٹھانے پڑے ہیں. میں نے محسوس کی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ مجھے اٹھانے پڑے ہیں, تبھی جا کے جو ہے وہ میری ضمانت ہوئی تھی, تبھی جو ہے وہ میرے ابا کو جو ہے وہ باہر جانے دیا گیا تھا, تبھی جو ہے وہ ہمیں اتنا ریلیف ملا, تبھی جو ہے وہ ہم زور زبردستی حکومت میں آئے تھے. تو یہ پیارے پاکستانیوں, اس چیز کا جواب آپ نے بتانا نیچے کمنٹ سیکشن میں کہ اس عورت کو جو ہے وہ کس کے اتنے بڑے بڑے اٹھانے پڑے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کو بھی جو ہے وہ کبھی جیل نہیں جانا پڑا, اس کا ابا بھی باہر چلا گیا, اس کے چاچے کے بھی کیس ختم ہو گئے, اس کا وہ جو پتریر ہے اس کا کزن حمزہ, اس کے بھی جو ہے وہ کیس ختم ہو گئے, حکومت میں بھی آ گئے, لوٹ شوٹ بھی لیا اور باہر بھی بھاگ گئے. ظاہر ہے یہ بغیر اٹھائے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس عورت نے جو ہے وہ کس کے اٹھائے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو اتنا ریلیف ملا. تو ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک اور کلپ ہے, اس میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنوائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے اور شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں کے باپ ہی الگ ہیں. تو پہلے آپ یہ سنیں کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ سنیں گے شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے. سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اربوں روپے کا کاروبار تھا میرے والد صاحب, اربوں روپے کا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا. اب نواز شریف کہتا ہے کہ جی میرے جو والد کا تعلق ہے وہ ایک عرب پتی جو ہے وہ خاندان سے تھا, میرا جو باپ تھا وہ بہت امیر تھا, عرب پتی تھا. شہباز شریف کہتا ہے جی میرے باپ کا جو تعلق ہے وہ غریب خاندان سے تھا. مطلب یا تو پھر دونوں دے پیو الگ الگ نے, ایک پیو تو نہیں ہو سکتا, اور ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے ایج کا, 1-1.5 سال کا. کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب نواز شریف جو ہے وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت باپ امیر تھا, شہباز شریف پیدا ہوا تو باپ غریب ہو گیا. 1-1.5 سال میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو نورا کہتا ہے جی پیو میرا جیڑا وہ بڑا امیر سی, عرب پتی سی. وہ چھوٹا شوباز کہہ رہا ہے جی کہ نہیں میرا تو پیو غریب سی, اس کا تو خاندان, اس کا جو تعلق ہے ایک مزدور غریب جو ہے وہ خاندان سے تھا. تو پھر دسو تواڈے کولے پیسہ اتنا کدوں آیا جی تسی اتنی پراپرٹیاں تو بزنس تسی بنا لینے. اس کا کوئی جواب دے دے. جب باپ ہی مزدور تھا
تو یہ ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس تم لوگوں نے جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کے جو ہے وہ کہاں سے لے لیے ہیں؟ باہر جو تم لوگوں کے بلینز آف ڈالر کے بزنسز ہیں وہ تم لوگوں نے جو ہے وہ کیسے سیٹ کر لیے؟ تو یہ عجیب مذاق ہے، تماشا ان لوگوں کا. اور شادی کی تصویریں میں آپ لوگوں کو پہلے ان کی دکھا چکا ہوں، یہ نواز شریف کی، کہ وہ وہاں پہ پیڈسٹل فین چل رہا تھا، اے سی تک کے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اور بقول اس کے کہ میرا باپ جو ہے وہ ارب پتی تھا. آج کل مڈل کلاس والے بھی پیڈسٹل فین نہیں لگواتے، ان کے بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عجیب قسم کے ارب پتی تھے کہ پیڈسٹل فین پہ جو ہے یہ لوگ گزارا کرتے تھے. اور اب جب ان لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو یہ صاحب بینتلی کی جگہ کسی دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھتے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے ان لوگوں نے لوٹا. پہلے ٹکے کی اوقات نہیں تھی سیاست میں آنے سے پہلے. حالات ان لوگوں کے یہ ہوتے تھے کہ وہ کوئی کانٹریکٹ لینا ہوتا تھا حکومت سے تو یہ ماشاءاللہ ڈی سی کے دفتر کے باہر جا کے جو ہے وہ پھول اور گلدستے لے کے بیٹھ جاتے تھے ڈی سی کے انتظار کے لیے. یہ 80s سے پہلے کی بات ہے. 80s سے پہلے اگر ڈی سی سے بھی ملنا ہوتا تھا تو یہ صبح صبح پھول اور مٹھائیاں شٹھائیاں لے کے تو ڈی سی کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھتے تھے. ڈی سی تک ان کو منہ نہیں لگاتا تھا. اور پھر وہ جنرل جیلانی نے ہاتھ رکھا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایمن فیلڈز میں اربوں روپے کے اپارٹمنٹس ہیں، رولکس کی یہ صاحب گھڑیاں پہنتے ہیں، لوئی ویٹون کے سٹورز میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، بینتلی میں یہ سفر کرتے ہیں، ماشاءاللہ یورپ کے ٹور لگاتے ہیں. یہ تو وہ پیسہ کہاں سے آیا سارا اس کے پاس. اور نورے کی جتنی ایک عقل ہے وہ پرچی پہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ سامنے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. تو اتنا وہ کوئی سائنسدان کا بچہ تو تھا نہیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ اتنا امیر ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا بھائی کہتا باپ مزدور تھا، بڑا بھائی کہتا میرا باپ ارب پتی تھا. تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ دونوں کے باپ ہیں کون، پھر بندہ جو ہے وہ آگے بات کرے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آگے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم سے ملتا رہے. شکریہ.